عمران سریز ناول طارق بمر تحریر M.A. راحت۔ لیکن دوسرے لمحے چوہان کا ایک بھرپور ہاتھ اس کے جبڑے کے نیچے گردن کے ایک مخصوص حصے پر لگا اور وہ شخص چکرا گیا۔ پھر وہ موٹر سائیکل سمیت دوسری جانب گرنے لگا تھا کہ چوہان نے موٹر سائیکل کا ہینڈل تھام لیا اور ایک ہاتھ اس کی گردن پر رسید کر دیا۔ وہ شخص نیچے جا پڑا۔ چوہان نے موٹر سائیکل کو تھوڑا سا آگے کھینچا اور پھر اس پر سوار ہو کر صدیقی کے قریب پہنچ گیا۔ صدیقی نے چوہان کی یہ تمام کارروائی دیکھ لی۔ اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ وہ لوگ صفدر اور جولیا کو ایک بند ویگن میں ڈال چکے اور جلدی جلدی خود بھی ویگن میں سوار ہو رہے تھے۔ چنانچہ چوہان نے موٹر سائیکل سنبھالی ہوئی، صدیقی اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ ان لوگوں نے کئی بار مڑ کر زمین پر پڑے ہوئے آدمی کی جانب دیکھا، لیکن چوہان نے ذرا مضبوط قسم کا ہاتھ جمایا تھا اور اسے امید نہیں تھی کہ اس ہاتھ کو کھانے کے بعد وہ شخص اپنے ہوش و حواس قائم رکھ سکا ہوگا۔ بہرحال مجبوری کی حالت میں یہ قدم اٹھانا پڑا تھا، ورنہ اس قسم کے اقدامات انہیں خود ناپسند تھے۔ وین آگے بڑھی تو چوہان نے بھی احتیاط کے ساتھ موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ سیکرٹ سروس کی ٹیم کے لوگ مختلف فطرتوں کے مالک تھے، لیکن اپنے کام میں ماہر۔ چوہان نے صدیقی سے کہا، جولیا اور صفدر کہیں جانے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، وہ جانے کی بات کر رہے تھے۔ ہم ان کا تعاقب کریں کسی خاص وجہ سے۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو وہ گیرٹ کلب جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ کیوں یار، کیوں کا کیا سوال ہے؟ بہرحال ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ایک شخص اگر کسی کے کام کے لیے نکل رہا ہو تو ہمیں اس کے تحفظ کے خیال سے اس کا تعاقب کریں تو کیا یہ بہتر بات نہیں ہے؟ مجھے اعتراض نہیں، میں تو بس یہ پوچھ رہا تھا کہ تم کسی خاص خیال کے تحت یہ بات کہہ رہے ہو۔ نہیں، کوئی خاص خیال تو ذہن میں نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم یہاں ہوٹل میں بیٹھے رہنے کے لیے تو نہیں آئے۔ کم از کم کہ صفدر اور جولیا نے کچھ کیا ہے۔ بے شک انہوں نے ہم سے کچھ نہیں کہا اور اپنے طور ہی یہ مار کا سارا انجام دینے کے لیے نکل کھڑے، لیکن اگر ہم ان کے تحفظ کے خیال سے ان کے پیچھے نکل آئے ہیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر تیاری کر لو، مگر ہمارا یہ تعاقب ان کے علم میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک تفریحی مشغلہ ہی تھا، لیکن اس وقت جو کچھ ہوا اس سے انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ ایک طرح سے تائید غیبی ہے، کیونکہ صفدر اور جولیا کی تمام کارروائی ان لوگوں نے دیکھ لی تھی۔ گیرٹ کلب میں داخل ہونا، اس کے بعد باہر آنا اور پھر ان لوگوں کی طرف سے صفدر اور جولیا کو اغوا کرنا، جن کے بارے میں ابھی تک کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ ایسی حالت میں اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ان کا تعاقب کیا جائے، اور اس کے لیے چوہان نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، اور وہ اب اس ویگن کا تعاقب کر رہے تھے جو اس احساس سے بے پرواہ اپنے سفر میں مصروف تھی کہ کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ مختلف راستے طے کرتی رہی، پھر جس مقام پر وہ جا کر رکی غالباً کوئی موٹر گیراج تھا۔ ٹوٹی پھوٹی کئی گاڑیاں باہر پڑی ہوئی تھیں، کچھ لوگ کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف سروس اسٹیشن کا بورڈ لگا ہوا تھا، لیکن گاڑیوں کے سلسلے میں وہاں
کوئی خاص کام نہیں ہو رہا تھا، بس یوں محسوس ہوتا جیسے کچھ لوگ یہاں وقت گزاری ہی کے لیے رہ رہے ہوں۔ صفدر اور جولیا کو باہر ہی ویگن سے اتارا گیا اور وہ لوگ انہیں بدستور ہاتھوں میں لٹکائے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ چوہان نے موٹر سائیکل بہت فاصلے سے اس طرح سامنے سے گزار لی تھی جیسے کوئی راہگیر ہی ہو۔ ویسے بھی گاڑیاں آس پاس سے گزر رہی تھیں اور کسی ایک گاڑی پر بھی کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر چوہان نے موٹر سائیکل سڑک سے کچے میں اتاری اور گیراج کی اس عمارت کے گرد کافی فاصلہ دے کر ایک چکر لگایا۔ عقب میں میدان تھا۔ عمارت کے پچھلی سمت ایک چھوٹی دیوار نظر آ رہی تھی، جبکہ سامنے کی سمت یہ دیوار موجود تھی۔ چکر لگانے کے بعد چوہان نے موٹر سائیکل ایک ایسی جگہ روک دی جہاں تھوڑا سا نشیب تھا اور صدیقی سے بولا، اب کیا کیا جائے؟ ان لوگوں کو کوئی بڑا خطرہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ لیکن موٹر گیراج میں سامنے کی سمت جو چند افراد نظر آ رہے ہیں، میں نے ان پر غور کیا ہے۔ کیا اندازہ لگایا خطرناک جگہ ہے؟ تو پھر میرا خیال ہے ہم دونوں ہی کی کارروائی مؤثر نہیں رہے گی، کوئی گڑبڑ بھی پیش آ سکتی ہے، دوسرے لوگوں کو طلب کر لیا جائے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تو پھر دیر نہ کرو، بہتر ہے کہ ہمیں اس جگہ کی ناکہ بندی کر لینی چاہیے، کہیں دیر ان لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ فوراً ہی ٹرانسمیٹر پر خاور وغیرہ سے رابطہ قائم کیا گیا۔ نعمانی نے کال ریسیو کی۔ یس نعمانی۔ ٹرانسمیٹر سے نعمانی کی آواز ابھری۔ یہ ٹرانسمیٹر سیٹ ایسے تھے کہ ان میں بار بار اوور کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ میں چوہان بول رہا ہوں، چوہان نے تیز لہجے میں کہا۔ خیریت چوہان، کہاں ہو؟ نعمانی، پوری سنجیدگی کے ساتھ کارروائی کرنی ہے۔ صفدر اور جولیا کچھ خطرناک لوگوں کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ اوہو، کہاں؟ کس جگہ؟ سامنے لیکسنڈیری کی عمارت نظر آ رہی ہے۔ لیکسنڈیری کے بالکل سامنے ایک موٹر گیراج ہے جہاں ٹوٹی پھوٹی ناکارہ موٹریں پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے یہاں گرین اسٹریٹ کا بورڈ دیکھا ہے۔ اس بورڈ سے کوئی ایک فرلانگ کے فاصلے پر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں۔ لیکسنڈیری کے بالکل سامنے والی سڑک کو عبور کرنے کے بعد وہ موٹر گیراج جس پر صرف ایک سروس اسٹیشن کا بورڈ لگا ہوا ہے نظر آ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کتنے افراد موجود ہیں، لیکن سمجھ لو کہ مقابلہ سخت ہو سکتا ہے۔ صفدر، جولیا کا کیا ہوا؟ انہیں گیرٹ کلب سے بے ہوش کر کے یہاں لے آیا گیا ہے۔ وہ گیرٹ کلب پہنچ گئے تھے؟ ہاں۔ ویسے میرا خیال ہے یہ غلط کیا انہوں نے۔ کیوں؟ جب انہیں اس بات کا علم ہو چکا کہ گیرٹ کلب میں 100 پاؤ مل سکتا ہے تو پھر ایک منظم پروگرام کے تحت سب کو وہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ کیا احمقانہ اعتراض کر رہے ہو؟ اب اس وقت اس اعتراض کا موقع نہیں۔ خاور اور تنویر کو بھی ساتھ لو، نقابیں ساتھ لیتے آنا، ہمارے لیے بھی اسلحے کا معقول انتظام رکھنا۔ ہم لوگ تمہیں لیکسنڈیری کے پاس مل جائیں گے، جس قدر جلد ممکن ہو سکے پہنچ جاؤ۔ ٹھیک ہے، تم مطمئن رہو، نعمانی نے جواب دیا۔ راستہ ذہن نشین کر لیا ہے، مل جائے گا۔ ہاں، بس ذرا دیر ہو سکتی، ہمیں سگنل دینا۔ یقیناً، نعمانی نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے ٹرانسمیٹر بند ہو جانے کے بعد چوہان نے بھی ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور پھر تشویش زدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔
صفدر اور جولیا شاید زیادہ دیر بے ہوش نہیں رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دونوں کو ایک ساتھ ہوش آیا۔ ان کے ہاتھ اب بھی پشت پر بندھے ہوئے تھے اور وہ ایک گندی سی جگہ جہاں تیل پھیلا ہوا تھا زمین پر ہی پڑے ہوئے تھے۔ لباس پر بے شمار دھبے لگ گئے تھے۔ اس جلے ہوئے موبائل کی بدبو فضا میں پھیلی ہوئی۔ دیواروں پر بھی جگہ جگہ کالے دھبے لگے ہوئے ایک گندا سا بلب روشن تھا، اور دونوں کی کیفیت ایسی نظر آ رہی تھی جیسے انہیں متلی ہو جائے گی۔ صفدر نے آنکھیں بند کر کے زور سے گردن جھٹکی اور جولیا کی طرف دیکھنے لگا۔ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ سر میں تکلیف تو نہیں؟ ایسی تکلیف کی کون پرواہ کرتا ہے؟ یہ تو ہماری زندگی کا معمول ہے۔ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اس وقت اندازہ نہیں ہو سکا۔ یہ اغوا بڑا تعجب خیز ہے، صفدر نے کہا۔ کیوں؟ کیا وانسو پاؤ کی تلاش کچھ لوگوں کے لیے کوئی غلط تصور رکھتی ہے؟ ایسا ہی ہوگا۔ پھر اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں۔ تم اپنی پشت میری جانب کر دو، میں تمہارے ہاتھ کھولے دیتی ہوں، پھر تم میرے ہاتھ کھول دو۔ کیا بندشیں اتنی ہی کمزور محسوس ہو رہی ہیں؟ نہیں، لیکن بہرحال ہمیں گتھیاں سلجھانے کی عادت ہے، جولیا نے صفدر اور کہا، اور صفدر مسکرایا۔ اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ یہاں سے نکلنے کی جدوجہد۔ یہ معلوم نہیں کرنا چاہو گی کہ وہ لوگ کسی ایسے شخص یا افراد کو اغوا کر کے کیوں لائے ہیں جو وانسو پاؤ کی تلاش میں گیرٹ کلب آئے تھے۔ ہاں، اصولی طور پر معلوم تو ہونا چاہیے، تو پھر تھوڑی دیر انتظار کر لو۔ پھر بھی بندشیں تو ڈھیلی کرنے کی کوشش کر ہی لی جائے، تو پھر میں تمہاری جانب پشت کرتا ہوں، ٹرائی کرو، صفدر نے کہا اور رخ بدل کر بیٹھ گیا۔ جولیا نے اس کی پشت سے پشت ملائی اور اس کے ہاتھ رسیوں کی گرہ تلاش کرنے لگے۔ وہ لوگ بھی احمق نہیں تھے، اچھی خاصی مضبوط بندشیں تھیں، لیکن اب ایسے چھوٹے موٹے کام ان لوگوں کے لیے اس قدر مشکل بھی نہیں تھے کہ انہیں نہ کر سکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جولیا کے خوبصورت ناخن کئی جگہ سے ٹوٹ گئے تھے، لیکن بہرحال کسی بھی چیز کی اس قدر اہمیت نہیں ہوتی۔ صفدر کے ہاتھوں کی رسیاں ڈھیلی پڑ گئیں اور اس نے فوراً ہی اپنے ہاتھ رسیوں کی گرفت سے نکال لیے، پھر برق رفتاری سے پلٹ کر جولیا کے ہاتھوں کی بندشیں کھولنے لگا۔ دونوں اس کام سے فارغ ہو گئے تو صفدر نے آہستہ سے کہا، اس کے باوجود جولیا، یہ رسی تھوڑی سی ہاتھوں میں لپٹی ہی رہنے دو، ذرا موقع کی نزاکت کا خیال کرنے کے بعد ہی کوئی عمل کیا جا سکتا ہے۔ جولیا نے صفدر سے اتفاق کیا، اور یہ اتفاق ان کے لیے بہتر ہی ثابت ہوا، کیونکہ غالباً ان کے باتیں کرنے کی آوازیں باہر سن لی گئیں۔ اس بدنما جگہ میں ایک ہی دروازہ تھا جو چند ہی لمحات کے بعد کھلا، اور 3-4 آدمی اندر داخل ہو گئے، لیکن ایک نگاہ انہیں دیکھنے سے ہی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مقامی لوگ نہیں، کسی یورپین ملک سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ چہرے سوتے ہوئے اور درندگی سے بھرپور۔ آنے والوں کی تعداد 4 تھی۔ اندر داخل ہو کر وہ ان دونوں کے قریب پہنچ گئے، اور صفدر اور جولیا دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ پشت پر کیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو اشارہ کر کے کہا، کھڑا کرو اور دیوار کے سہارے لگا دو۔ دوسرے آدمی نے صفدر کا گریبان پکڑا اور اسے کھڑا کر دیا، پھر اس نے بے دردی سے جولیا کے بال پکڑے اور جولیا کے حلق سے کراہ نکل گئی، لیکن بہرحال انہوں نے ضبط سے کام لیا اور دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں ہاتھ پشت پر ہی تھے۔ سامنے والے آدمی نے کہا، کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ پاکیشیا کے باشندے ہیں جناب، صفدر نے جواب دیا۔ کون سے محکمے سے تعلق ہے؟
ہم دونوں منسٹری آف فوڈ میں کام کرتے ہیں، صفدر جلدی سے بولا۔ مذاق پر دانت بھی توڑے جاتے ہیں۔ نن نہیں، مذاق کیسا؟ منسٹری آف فوڈ سیکرٹ ایجنٹ ہوتے ہیں کیا؟ سیکرٹ ایجنٹ؟ صفدر تعجب سے بولا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ میرا مطلب ہے شہری علاقے میں۔